آپ نے فرمایا اے ابو طلحہ جو تم نے رات کو میاں بیوی میں جو کلام ہوا ہے میں محمد عربی بخوب ہی جانتا ہوں، میں نے خوب ہی سنا ہے، اگر تم اس پر صبر کرو گے تمہیں خدا خالق و مالک اجر عطا فرمائے گا، اگر تم اس پر صبر کر کے اس پر راضی رہو گے تو مالک بے نیاز تمہیں ایک بیٹی عطا فرمائے گا، اسی سے ساتھ تمہیں بیٹے ملیں گے، ان بیٹوں کا نام بہت اونچا ہوگا، وہی جہاد کرنے والے ہوں گے، وہی مجاہد ہوں گے، وہی نامور ہوں گے، ان کا نام بہت اونچا ہوگا، آپ کا نام ان کی وجہ سے بہت روشن ہو جائے گا۔ حضرت ابو طلحہ جب یہی بات کو سنتے ہیں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی قربت میں سر جھکا لیتے ہیں، عرض کرتے ہیں تربیت تو آپ نے ہی فرمائی ہے، سبق بھی آپ نے سکھایا ہے، میں بابلہ نہیں کر سکتا، آہو پکار نہیں کرتا، جو فرما رہے ہیں صدقتا آپ سچ فرما رہے ہیں، جو میرے لیے حکم کر رہے ہیں میں ان کو دل و جان کے ساتھ قبول کر رہا ہوں، میں بابلہ نہیں کرتا، میں اپنے آہو پکار نہیں کرتا، کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار اس کے آنے سے پہلے نئے عمل تیار کر چکے تھے، تمہیں ایک بیٹی بھی ملے گی، اس عمر کے اندر ملے گی، مالک بے نیاز اس کے اندر برکت بھی ایسے ڈال دے گا، اجر بھی اتنا ڈال دے گا، بیٹے بھی تمہیں ملیں گے اور تمہیں اجر بھی اتنا ملے گا۔ میرے خالق و مالک نے فرمایا جس کو مرض پہنچتی ہے اگر وہی بندہ ثابت قدم رہے اور استقامت کے ساتھ رہے تو خالق و مالک فرماتا ہے میں اس کے گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہوں، ایسے مٹا دیتا ہوں جیسے درخت کے پتے گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی ٹہنی کو پکڑ کر ہلا دیا جائے تو پتے گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح میرے نبی اجمال سرکار نے فرمایا جو بندہ حالت مرض میں ثابت قدم رہے، اللہ کا شکر ادا کرتا رہے تو خالق فرماتا ہے جو شکر ادا کرتا ہے اس شکر کی وجہ سے خالق و مالک جنت کے اندر ان کا محل تیار کر دیتا ہے اور باب الحمد کے نام سے اس کے گھر کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ شکر کرنے والے، حمد کرنے والے، اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے، ذکر اذکار کرنے والے، استقامت پر رہ کر زندگی کو بسر کرنے والے، یہی خدا کے دوست ہیں، یہی خدا کے محبوب ہیں۔ دعا ہے مالک بے نیاز ہمیں صبر و استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے معاشرے میں